صادق سنجرانی بلوچستان میں اپنی جڑیں ہونے، مقتدرہ کے ساتھ جڑے ہونے اور مخصوص سیاسی پرورش کی وجہ سے اہم ہیں۔ سیاست میں نسبتاً نووارد ہونے اور کم جانے پہچانے جانے کے باوجود وہ ملک کے تیسرے بڑے اہم عہدے کے لیے منتخب کروائے گئے۔ ان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ تو ان کی سیدھی سادی خوش اخلاق شخصیت کا ہونا ہے۔ اہم ترین خوبی ان کی یہ ہے کہ ان کا تعلق شورش زدہ صوبہ بلوچستان سے ہے، جہاں اب بھی ملٹری آپریشن جاری ہے اور آئے دن وہاں پرتشدد واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ بلوچستان کی سیاست میں زیادہ تر جماعتیں قوم پرست ہیں۔ کچھ پختون قوم پرست جیسے پختونخوا ملی عوامی پارٹی یا پھر بلوچ قوم پرست جیسے بی این پی مینگل یا بی این پی عوامی۔ زیادہ تر سیاسی جماعتیں شدید نظریاتی ہیں اور مصلحت پسندی پر ان کا کم ہی یقین ہے۔ ایسے میں بلوچستان میں پرو اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں اور محب وطن سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی گئی اور یوں باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی تشکیل پائی اور صادق سنجرانی اس جماعت کا اہم ترین ستون ہے۔ ویسے تو دنیا بھر میں مقتدرہ حلقوں کی پسندیدہ جماعتیں ہوتی ہیں جو اپنے نظریات اور پالیسیوں کی وجہ سے مقتدرہ کو اچھی لگتی ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ روایت شروع سے جاری رہی ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں کنونشن لیگ محب وطن قرار دی گئی اور یحییٰ خان کے زمانے میں قیوم لیگ کو یہ مقدس درجہ حاصل ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جنیجو مسلم لیگ فیورٹ ٹھہری تو جنرل پرویز مشرف دور میں کاف لیگ اور پیٹریوٹس کو پسندیدگی کا درجہ مل گیا۔ جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ کے دور میں یہی سٹیٹس پاکستان تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کو ملا۔ کاف لیگ اور پیٹریوٹس تو مقتدرہ کے ساتھ اپنی وابستگی کو 100 پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتے تھے، مگر باپ والے یہ تکلف نہیں کرتے اور وہ بلوچستان کی سیاست اور پاکستانی سیاست میں مقتدرہ کے حلیف ہونے اور اسے قبول کرنے سے ذرا نہیں گھبراتے، بلکہ ببانگ دہل اس تعلق کو تسلیم کرتے ہیں۔ صادق سنجرانی کی سیاسی اٹھان بھی دلچسپ ہے۔ وہ چاندی اور سونے کی معدنیات والے ضلع چاغی کے علاقہ نوکنڈی میں پیدا ہوئے۔ ہائی اسکول وہاں سے پاس کیا اور باقی تعلیم اسلام آباد میں ہی حاصل کی اور یہی تعلقات بڑھائے۔ وہ سب سے پہلے نواز شریف حکومت میں شامل ہوئے اور ان کے کوآرڈینیٹر رہے۔ بعد میں پھر یوسف رضا گیلانی کے شکایت سیل کے انچارج بنے۔ ان کے بھائی اعجاز سنجرانی پہلے ثناء اللہ زہری اور اب شاید جام کمال کے بھی اسپیشل اسسٹنٹ ہیں۔ غرض یہ کہ صادق سنجرانی کی پرورش مختلف سیاسی نرسریوں اور حکومتوں میں ہوئی، لیکن انہوں نے کسی سیاسی جماعت کے نظریے کو نہیں اپنایا اور وہ اب بھی حب الوطنی ہی کے بنیادی نظریے کے حوالے سے مقتدرہ اور ریاست پاکستان کے حامی ہیں۔ طاقتور حلقوں سے قریبی تعلق ہی وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو امید ہے کہ صادق سنجرانی سینٹ کے چیئرمین منتخب ہوں گے۔ یاد رہے کہ اگست 2019 میں اپوزیشن نے صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، مگر منظور نہیں کروا سکے تھے۔ ایک وفاقی وزیر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ تبصرہ کیا کہ صادق سنجرانی کی فتح پر ہمیں کوئی شک نہیں، ہمیں ان کے بارے میں فکر بھی نہیں، وہ جن کا بندہ ہے وہ خود ہی اس کی جیت کا بندوبست بھی کر دیں گے۔ بین الاقوامی ماہرین فلاحی ریاست اور سیکیورٹی اسٹیٹ میں فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سیکیورٹی اسٹیٹ میں عدم تحفظ کے احساس کو ختم کرنے کے لیے ہر اہم اور حساس جگہ پر اپنے با اعتماد آدمی بٹھائے جاتے ہیں تاکہ کسی بھی طرف سے گڑبڑ کا احتمال نہ ہو۔ صادق سنجرانی کو بھی چیئرمین سینٹ کے عہدے پر برقرار رکھنے میں یہی ذہنیت کار فرما ہے۔ اس ذہنیت کے مطابق ہر مورچے پر اپنا سپاہی ہونا چاہیے، تبھی جا کر قلعہ پاکستان کی صحیح طور پر حفاظت ہو سکتی ہے۔ صادق سنجرانی اور یوسف رضا گیلانی کے درمیان چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں اعداد و شمار تو واضح طور پر گیلانی کے حق میں ہیں، کیونکہ اپوزیشن اتحاد کے پاس 53 ارکان کی اکثریت ہے جبکہ حکومتی اتحاد کے پاس 47 اراکین ہیں۔ ان واضح اعداد و شمار کے باوجود حکومت توقع کر رہی ہے کہ مقتدرہ ایسا چمتکار دکھائے گی کہ صادق سنجرانی ایک بار پھر جیت جائیں گے۔ دوسری طرف اپوزیشن کی توقع ہے کہ ماضی کو دہرانا اب ممکن نہیں اور اس بار یوسف رضا گیلانی جیتیں گے۔ اگر تو مقتدرہ نیوٹرل رہی تو پلڑا واضح طور پر یوسف رضا گیلانی کے حق میں جھکے گا، لیکن آثار بتا رہے ہیں کہ مقتدرہ کی غیر جانبداری کا مطلب بہرحال حکومت کی حمایت ہے، مکمل غیر جانبداری نہیں۔ ایسی صورتحال میں صادق سنجرانی ایک بار پھر سینٹ چیئرمین بن جائیں گے اور اگر صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ منتخب ہو جاتے ہیں تو ریاست، مقتدرہ اور حکومت مطمئن ہوں گے کہ انہوں نے نہ صرف ایک اعلیٰ ترین ریاستی پوزیشن بچا لی بلکہ وہاں ایک ایسا شخص بٹھا دیا جو ریاست یا مقتدرہ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ البتہ اگر یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بن گئے تو وہ حکومت کے لیے کئی مشکلات پیدا کرنے کا سبب ضرور بنیں گے اور حزب اختلاف چاہے گی کہ سینٹ کے ذریعے حکومتی قانون سازی کی ناکہ بندی کر سکے۔ چند روز باقی ہیں، اس اہم ترین مقابلے کا فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اہم تو سنجرانی اور گیلانی ہیں، دیکھنا یہ ہوگا کہ ان میں سے اہم ترین کون ٹھہرتا ہے۔